اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک پر، پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں، وہی لوگ ہیں نقصان میں۔ اس آیت میں واقعات مذکورہ کے کچھ نتائج کا بیان، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے جو اموال کفار نے اسلام کے خلاف استعمال کیے اور پھر ان کو حسرت و ندامت ہوئی اور ذلیل و خوار ہوئے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ گندی چیز اور پاک صاف چیز میں فرق ظاہر کر دیں۔ لفظ خبیث اور طیب دو متقابل لفظ ہیں۔ لفظ خبیث ناپاک، گندے اور حرام کے لیے بولا جاتا ہے، اور طیب اس کے بالمقابل پاک صاف ستھرے اور حلال کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ ان دونوں لفظوں سے کفار کے اموال خبیثہ اور مسلمانوں کے اموال طیبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ کفار نے جو مال عظیم خرچ کیے وہ مال خبیث اور ناپاک تھے۔ اس کا برا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ مال بھی گیا اور جانیں بھی گئی۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں نے بہت تھوڑا مال خرچ کیا، مگر وہ مال پاک اور حلال تھا۔ ان کے خرچ کرنے والے کامیاب ہوئے اور مزید مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے ساتھ، پھر ان سب کو جمع کر دے گا جہنم میں۔ یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، کہربا گھاس کو کھینچتا ہے، اور نئی سائنس کے تجربات میں ساری دنیا کا نظام ہی باہمی کشش پر قائم ہے، اسی طرح اعمال و اخلاق میں بھی کشش ہے۔ ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو کھینچتا ہے۔ مال خبیث دوسرے مال خبیث کو کھینچتا ہے، اور یہ پھر اموال خبیثہ آثار خبیثہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جتنے اموال خبیثہ ہیں سب کو جہنم میں جمع فرما دیں گے، اور یہ مال والے بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ خبیث اور طیب کی مراد عام قرار دی ہے، یعنی پاک اور ناپاک۔ پاک سے مومن اور ناپاک سے کافر مراد ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حالات مذکورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پاک و ناپاک یعنی مومن و کافر میں امتیاز ہو جائے، مومنین جنت میں اور کافر سب ایک جگہ جہنم میں جمع کر دیے جائیں۔